اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. احسنت، بارک اللہ فیک. اعلم، جان لیجیے. یہ اپنے طلباء کو تنبیہ کے لیے، ایک جو مخلص شیخ ہوتا ہے وہ کوئی ایسا جملہ گاہے بگاہے ادا کرتا ہے تاکہ طلباء کی ایک توجہ ان کو حاصل رہے اور طلباء غافل نہ ہوں. جیسے نبی علیہ السلام کا عمل مبارک، بعض اوقات آپ بھی یہ صیغہ استعمال فرماتے تھے، اور بعض اوقات اپنے طالب علم کا ہاتھ تھام کر اس کو نصیحت دیتے تھے. جیسے جناب عبداللہ بن مسعود کو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو تشہد کی تعلیم دی تھی. اور ایک بار آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ایک نصیحت دی، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھے تاکہ طالب علم متوجہ رہے اور غافل نہ ہونے پائے. تو یہ علم جان لو برائے تنبیہ، ہوشیار ہو جائیں، متوجہ ہو جائیں، اگلی بات جو آ رہی ہے اس کے لیے چوکنے ہو جائیں. پھر شیخ نے ایک دعا کی ہے: ارشدک اللہ لطاعتہ، اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کر دے اپنی اطاعت کے لیے. اللہ اکبر، بڑی قیمتی دعا ہے یہ، ورنہ دنیا دائیں بائیں کھو چکی ہے. کوئی کسی کا پیروکار ہے اور کوئی کسی کے دامن کو تھامے ہوئے ہے. مگر شیخ کی آپ کے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو پھیر دے، رہنمائی کر دے اپنی اطاعت کے لیے. اطاعت بڑا جامع لفظ ہے. اطیع اللہ واطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اطاعت سے مراد کیا ہے؟ یہ اطاعت یہ طاع ان سے ماخوذ ہے. طاع واو اور عین اس کا مادہ ہے، اور طاع کا معنی خوشی. اطاعت سے مراد وہ پیروی جو خوشی سے ہو، کسی اکراہ کے بغیر ہو، کسی جبر کے بغیر ہو، اور کسی دنیاوی مفاد کے بغیر ہو، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، رہنمائی کر دے کہ آپ خالص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگیں. تو پوری خوشی اور محبت کے ساتھ اور رضا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا مطیع بننے کی توفیق عطا فرما دے. یہ بھی ایک دعا شیخ نے فرمائی آپ کے لیے، بڑی ہی قیمتی دعا ہے. فرماتے ہیں کہ ان الحنیفیت ملت ابراہیم، حنیفیت جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ حنیفیت تھا. حنیف اکثر یہ نام ہم رکھتے ہیں اپنے بچوں کا. حنیف، حنیف اس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں دو خوبیاں ہوں: المقبل علی اللہ، المعرض عن غیرہ. جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، یہ اس میں خوبی ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف خالصتاً متوجہ ہو، اور باقی سب سے اعراض کرنے والا، سب سے کٹا ہوا، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو. اللہ کی طرف توجہ کا معنی کیا ہے؟ اس کی توحید، وہ اکیلا معبود حق ہے، اس پر قائم ہو، سارے باطل معبودوں سے کٹ کر، سب سے کٹا، اور اللہ کی طرف متوجہ ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ اللہ اکیلا حاکم ہے اور شریعت ساز ہے. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، سب کے لیے شریعت ہم نے بنائی. تو شریعت کی جو اتباع اور پیروی ہے، اس تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، ہر غیر اللہ سے کٹ کر. دنیا میں بہت سے لوگ، ان کے نظام، ان کی تحریکیں، ان کی اقوال، ان کی آراء، سب سے کٹ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف
متوجہ ہو. اور چونکہ یہ دین وحی ہے، اللہ نے اپنا پورا دین اپنے نبی تک بھیجا اور پہنچایا، تو نبی کی پیروی در حقیقت اسی دین کی پیروی ہے جو اللہ پاک نے اتارا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر لی. تو یہ حنیفیت نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بعثت بالحنیفیت السمحہ، مجھے حنیفیت کے ساتھ بھیجا گیا، ایک ایسے دین کے ساتھ کہ جو بھی اس دین کا پیروکار ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک سے کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو، وہی معبود حق ہے، باقی سب کا انکار کر دے، سب طاغوت ہیں ان سے کٹ جائے اور ایک اللہ کی اطاعت کرے، کسی کی رائے، کسی کی بات، کسی کا فتویٰ، کسی کے ملفوظات، کسی طرف توجہ نہ دے. یہ حنیف اور یہ دین حنیفیت ہے. دین حنیفیت کہ جو اس پر قائم ہے وہ سچے دین پر قائم ہے. اللہ پاک کا فرمان بھی ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ لوگوں کو ایک ہی حکم دیا گیا. کن لوگوں کو؟ یہاں اشارہ سارے انبیاء کے پیروکاروں کی طرف، قوم نوح، قوم ابراہیم، قوم اسماعیل، قوم صالح، قوم موسیٰ، عیسیٰ اور امت محمدیہ علی صاحبنا وعلیہم الصلاۃ والتسلیم، سب کی طرف اشارہ ہے، ساری امتوں کی طرف اور سارے انبیاء کی طرف، کہ ان سب کو ایک ہی آرڈر اور ایک ہی حکم دیا گیا کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں. یہ دین حنیفیت ہے جس کا ساری قوموں کو، ساری ملتوں کو اور سارے انبیاء کو حکم دیا گیا. تو فرمایا کہ ان الحنیفیہ ملت ابراہیم ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین. وہ حنیفیت کیا ہے؟ ایک اللہ کی عبادت کرو پورے اخلاص کے ساتھ، اسی کے لیے خالص دین کو بناتے ہوئے اور کرتے ہوئے اسی کی خالصتاً عبادت کرو، اس عبادت میں کوئی شریک نہ ہو. اور یہ حنیفیت ہے جس کا حکم اللہ کے پیغمبر کو دیا گیا، آپ کی امت کو دیا گیا اور سابقہ سارے انبیاء کو دیا گیا اور ان کی قوموں کو دیا گیا. جی. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. جزاک اللہ. بڑی اہم بات ہو رہی ہے، توجہ کیجیے. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَكَ لِعِبَادَتِهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تُسَمَّى عِبَادَةً إِلَّا مَعَ التَّوْحِيدِ. جب آپ نے یہ پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تمام انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. یہ بات معلوم ہے، یہ مقصد تخلیق ہے اور کوئی مقصد نہیں. دیکھیں کھانا پینا بھی مقصد نہیں. کھانا پینا اگر نہیں ملے گا تو سانس بند ہو جائے گی، موت واقع ہو سکتی، تو موت تو آنی. لیکن توحید اگر حاصل نہ ہو سکی تو یہ بندے کے جسم کی بھی موت ہے اور روح کی بھی موت ہے. اللہ نے آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بات پوری توجہ سے سن لیجئے کہ اندر عبادہ لا تسمى عبادہ الا مع التوحید، کہ عبادت کا کوئی تصور نہیں مگر توحید کے ساتھ. جو عبادت توحید سے خالی ہے وہ عبادت نہیں ہے. عبادت صرف وہ ہے جو توحید کے ساتھ، اور جو عبادت توحید سے خالی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. کما ان الصلاۃ لا تسمى صلاۃ الا مع الطہارہ. ایک مثال سمجھ لیجئے کہ نماز نہیں ہے جب تک وضو اور طہارت نہ ہو. اگر آپ بے وضو نماز پڑھیں گے وہ نماز قابل قبول نہیں ہے.
ایسی نماز کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اسی طرح اگر عبادت توحید سے خالی ہے تو وہ عبادت بھی ناقابل قبول، اور ایسی عبادت کا کوئی تصور نہیں۔ یہ ایک مثال آپ کو دی ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ وضو اگر نہ ہو تو کچھ بدل وضو کے ہو سکتے۔ انسان مریض ہے، تیمم کر لی، یا پانی موجود نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ لی، یعنی وضو کا بدل موجود ہے۔ لیکن توحید کوئی اس کا بدل نہیں۔ ایک ایسا یہ اساسی رکن ہے ہر عبادت کا۔ آپ حج کر لیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، لیکن اگر توحید سے خالی ہے کوئی حج قابل قبول نہیں، اور کوئی نماز قابل قبول نہیں، کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر، جو تفسیر ابن قیم کے نام سے معروف ہے، اس میں ایک بڑا ایک زرعی اصول بیان کیا ہے کہ شیطان جو ہمارا دشمن ہے، انسان کو ورغلانے کے لیے ترتیب سے جال پھینکتا ہے۔ اس کا پہلا جال کفر یا شرک کا جال ہوتا ہے کہ بندہ کافر بن جائے یا مشرک بن جائے، اس کے عقیدے میں یا اس کے عمل میں شرک آ جائے، کہ پہلا جال پھینکتا ہے۔ اور اگر جو بندہ اس جال کو قبول کر لے اور شرک میں پھنس جائے، ملوث ہو جائے، تو شیطان اسے چھوڑ دیتا ہے کہ جاؤ بچے، جاؤ جا کر حج کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، صدقات دو، زکاتیں دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں نے تیرے عقیدے میں یا تیرے عمل میں شرک داخل کر دیا، اور شرک کی موجودگی میں تیری کوئی نیکی قابل قبول نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ اساس ہے جس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے تمہیں جلا دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، جل جاؤ، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ، لیکن شرک نہ کرو۔ شرک مقصد تخلیق ہے، اور سارے عبادات کی قبولیت کا محور اور مدار۔ یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ جو عبادت توحید سے خالی ہے وہ عبادت نہیں ہے۔ یہ جو نماز وضو اور طہارت سے خالی ہے وہ نماز نہیں ہے، کوئی اس کا تصور نہیں۔ اسی طرح ایسی عبادت کا کوئی تصور نہیں جو کہ توحید سے خالی ہو۔ چنانچہ اگر فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشِّرْكَ إِذَا خَالَتْ الْعِبَادَةَ أَفْسَدَهَا، جب آپ نے یہ بات جان لی کہ شرک اگر عبادت میں مل جائے اور شامل ہو جائے، افسدها، تو وہ شرک عبادت کو فاسد کر دے گا، عبادت کو باطل کر دے گا، بیکار کر دے گا، وَأَحْبَطَ الْعَمَلَ، اور اس عمل کو گرا دے گا، اس عمل کو باطل کر دے گا، وَصَارَ صَاحِبُهُ مِنَ الْخَالِدِينَ فِي النَّارِ، اور وہ شخص عمل کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، شرک کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی بن جائے گا۔ اگر شرک کی آمیزش عبادت میں ہو گئی تو وہ بندہ ہر سال حج کرنے کے باوجود، ہر ہفتے عمرہ کرنے کے باوجود، 5 نمازیں اور تہجد پڑھنے کے باوجود ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی قرار پائے گا، کیونکہ شرک کی موجودگی میں کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جی، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة 4 قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. احسنت، بارک اللہ فیک۔ عرفت ان اہم ما علیک معرفت ذالک، اب تو آپ اچھی طرح پہچان چکے ہوں گے کہ سب سے اہم جو چیز آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اور آپ کا فریضہ بنتا ہے وہ کیا ہے؟ معرفت ذالک، کہ اس چیز کو آپ پہچان لیں اچھی طرح کہ کسی بھی عبادت میں شرک کی شمولیت
اس کو باطل کر دے گا، بلکہ آپ کے عقیدے میں یا عمل میں شرک آ گیا، ساری عبادتیں باطل۔ بھائیو، میں اور آپ کس باغ کی مولی؟ اللہ اپنے انبیاء سے مخاطب، لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ یہ سارے نبی اگر یہ بھی شرک کر لیتے تو ان کے بھی سارے عمل ہم باطل اور رائگاں کر دیتے، سب برباد۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے میرے حبیب، آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے کہ اگر تم نے بھی شرک کر لیا تو تمہاری بھی تمام نیکیاں اور سارے عمل برباد کر دو۔ پھر ہماری کیا حیثیت؟ یہ بات ساتھ واضح ہو جانی چاہیے، غلط فہمی اپنے دل سے نکال دینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محبت سے مجبور نہیں۔ وہ اللہ جس نے اپنے نبی کو حبیب اللہ کہا ہے اور خلیل اللہ کہا ہے، وہی اللہ اپنے نبی کو بتا رہا ہے کہ اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کی تمام نیکیاں برباد کر دو۔ پھر ہماری کیا حیثیت؟ ہم کس زعم پر شرک کرتے ہیں؟ تو آپ اس حقیقت کو پہچانیں، لعل اللہ ان یخلصک من هذه الشبکہ، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس جال سے نکال دے۔ الشبکہ وہ جال جو شکاری اپنے شکار پر پھینکتے، جب وہ جال شکار پہ گر جاتا ہے تو وہ شکار اس میں پھنس جاتا ہے، پھر اس جال سے نکل نہیں پاتا۔ تو شیخ الاسلام نے یہ بڑی عظیم تشبیہ دی ہے کہ شرک کا جال اگر آپ پر پڑ گیا، آپ اس میں گر گئے اور وہ جال آپ کو گھیرے میں اگر لے گیا، بڑی مشکل ہوگی۔ جیسے وہ شکار اپنے جال سے باہر نہ نکل سکے گا اور پھر وہ شکاری کے ہاتھ آئے گا، شکار اس کو ذبح کرے گا، اسی طرح اگر شرک کا جال آپ پر پڑ گیا تو آپ برباد ہو جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے۔ وہ جال کیا ہے؟ وہ یہ شرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا جال ہے۔ الذی قال اللہ تعالیٰ فیہ، اس اللہ نے اس شرک کے جال کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں فرمائے اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ ہر گناہ قابل معافی ہے اور قابل بخشش، وہ ذات واسع المغفرہ ہے۔ وہ کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اس رحمت کے آثار میں سے یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں کرے گا اور شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے۔ چنانچہ اب اس کی معرفت آپ حاصل کیجئے، بذالک بمعرفت اربع قواعد، 4 قواعد ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، 4 قاعدے۔ ان 4 قاعدوں کی معرفت کے ساتھ آپ حقیقت توحید کو پہچانیں اور حقیقت شرک کو پہچانیں، تاکہ توحید کو اختیار کر سکیں اور شرک سے اجتناب کر سکیں۔ ذکرہ اللہ تعالی فی کتابہ، اللہ تعالیٰ نے وہ 4 قواعد اپنی کتاب مقدس میں ذکر فرمائے۔